شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھ لو سارے حضرات. جے کو دروشی فاندے ذرا اچھی آواز نال پڑھیں. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں تو قمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی. میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے. تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے. محمد وستبی خواہم خدا را خدا را است عشق مصطفیٰ را. ایک مرتبہ بلا درود پڑھ لو. محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم
میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، ربیع الاول دا مہینہ ہے، اور تساں سارے حضرات جان دے ہو کہ ربیع عربی دا لفظ ہے، ای دا معنی تھی دے بہار دا۔ ربیع دا معنی کیا تھی دے؟ زورن بولو ذرا یار۔ ربیع معنی بہار، اور اول یعنی پہلی بہار میرے آقا دے آمن دے نال کائنات دے اتے بہاراں چھا گئیاں تے خزاواں ختم ہو دیا گئیاں۔ اللہ نے قرآن میرے آقا دی آمد تے ایو ہی فرمایا کہ میرے محبوب تو کو میں دنیا تے اس واسطے بھیجے کہ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ تمہارے آمن نال کائنات دے اندھیرے ختم تھی ون، کتھائیں شرک دا اندھیرا ہا، کتھائیں بدعات دا اندھیرا ہا، کتھائیں رسومات دا اندھیرا ہا، کتھائیں بچے زندہ درگور ہو دے پہن، زنا عام ہا، چوری عام ہے، شراب خوری عام ہے، دشمنیاں ایویں ہن کے سال سال تو چل دیاں پئیاں ہن، بندے کو بندے دے حق دا پتہ نہ ہا، انسان کو انسان دے حقوق دا پتہ نہ ہا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے آقا آئے تے او ساریاں ظلمتاں، سارے اندھیرے ختم ہو دے گئے تے کائنات تے بہار ہی بہار آ دی گئی۔ علماء کرام موجود ہیں، ذمہ داری نال عرض کرے نا کہ میرے محبوب دی آمد تو پہلے بھائی کو بھیڑ دے حق دا پتہ نہ ہا، بھیڑ کو بھائی دے حق دا پتہ نہ ہا۔ دستور عرب ہے، رشتہ جو کرنا ہوئے ہاں نا، ایویں لڑکے کھڑے ہوئے دے ہن، لڑکی آندی ہے پھینگنی ہک چاہ کے جے کو مارنے وے ہاں بس اون دے نال اون دا رشتہ تائے تھی گئے۔ یہ بھیڑ دی بکری دی پھینگنی چاہ کے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ میرے آقا نے بیٹیاں دے حقوق نسل، بہنہ دے حقوق نسل، دہیا قلبی دے متعلق آنے میرے آقا انہ دے نال بڑا پیار فرمے دیال، محبت کرے دیال، سینے حکمار فرمایا اے دہیا زمانہ جاہلیت دا کوئی ایسا دردناک واقعہ سنا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
دہیا آکھن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تے بڑا شقی القلب ہمیں میں تے سخت دل والا انسان ہمیں میرے سینے دے اندر میں لگتا ہا جو دل دی بجائے پتھر رکھا ہوئے سینے فرمایا ہون بھی میں عدے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑی نگاہ شفقت پہیے توڑی نگاہ رحمت پہیے توڑی نگاہ لطف و کرم پہیے تے اللہ نے میں کو پگھال لیتے تکبیر شان رسالت شان صحابہ ہن تے پگھر گیا توڑی آمد دنال جو ہی توڑی صحبت دے اندر آیا اللہ نے نقشہ ہی تبدیل کر چھوڑے زورن بولو کیا تھی گئے نقشہ تبدیل ہو گئے جناب مفتی صاحب تورے سامنے عظمت بیان کر رہے ہیں صحابہ دیاں نعت خان حضرات تو کو نعت خانی دے اندر صحابہ دی شان بیان پہ کرنے ہیں میرے دوستو میرے بزرگوں اس سارے دا سارا فیض ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ دا سیدی نگاہ شفقت سیدی نگاہ لطف و کرم سیدی نگاہ عنایت خدا دی قسم جنہاں نے صحابہ کو موتیاں کو لو در بنا چھوڑیا اور در بھی ایسے بنے صحابہ کرام خدا دی قسم جنہاں کو دیکھ کے جنگل دے درندے چرندے بھی حیا کریں دے میرے دوستو میرے بزرگوں بیٹھے ہی رکھ یار آواز کو سارے مولانا روم گزرے وعدن کے خود نہ تھے جو راہ پر اور کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اور ان کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا مردوں کو مردہ دل ہن عرب دے لوگ مردہ دل ہن عرب دے لوگ جناب دہیا دل میرے آقا میرے محبوب میں ایک موقع دے سفر تے چلے آؤ گھر دے اندر میری بیوی کو بچہ ہونا میں آنکھیں میں اگر بیٹا پیدا تھی میں تے زندہ رکھی اگر دھی جب اتھائیں گلا دبا لے میں گردن دبا چھوڑی جو میں دھیاں کو نہیں دیکھ سکتا دھی کو دیکھا تے اکھاں دے اندر خون اترا دے اساں بھی بیٹی جب میں گھر تا پریشان تھی ہے نا چپ تھی گئے اے توڑی رمز عادت اللہ جان دے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مسودًا وهو كظيم جرلے بیٹی دے بارے دسیا ونجے جو گھر دھی پیدا تھی گئی ہے بچی پیدا تھی گئی ہے ظل وجہہ منہ کالا تھی مر پہلے دے
چہرہ جڑائے او خراب تھی من پہلے دے کیوں دھی جب پئیے او لوگوں میرے آقا نے میرے محبوب نے آکے دسیا جو دھی رحمت دھی کیا ہے رحمت خدا دی قسم حدیث پاک دے اندر آؤں دے میری سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جرلے حضرت علی دے گھر کنے نبی پاک دے گھر دی طرف آمنا میرے آقا استقبال واسطے اٹھی کھڑتے ہم اٹھی کے استقبال کرے دیال ہاں ڈال لے دیال سر تے پیار دے دیال فرمے دے ہن لوگو الفاطمہ تو بزعت منی فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑائے اے آپ کے میرے آقا نے دھیاں دے حقوق نسن بیٹیاں دے حقوق نسن اور میری امت دے لوگوں بیٹی کو مصیبت نہ سمجھائے بیٹی کو تکلیف دیون والی شے نہ سمجھائے جو خدا دی قسم جنہیں پتر ساتھ چھوڑ گئے حقیقی پتر ساتھ چھوڑ دن او دھیاں تے بیٹیاں آخر تک باپ دے سرانے بہ کے ابے دی خدمت کرے دیا ہو دیا پتران کو کاروبار درہ تھی دن پر دھی کڑھائی بیمار باپ دا ساتھ نہیں چھوڑے دی یہ ہے یا نہیں ہے جی بھائی میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب دہیا دل آقا فرمائے میں زندگی دا دردناک قصہ سنا دردناک واقعہ سنا آقا میں سفر تے ویلا پہ آؤں گی ملک شام دی طرف تے گھر والی کو آنکھیں میں اگر بیٹا جمے تے باقی رکھیں دھی جمے گردن دبا جمی گلا دبا چھوڑی آقا پر تو سنت جان دے ہو جو ماما دے دل بڑے نرم ہوندن اولاد دی خاطر بیٹے کو کنڈا چپے اماں برداشت نہیں کر سکتی بیٹا تکلیف نال ہوئے اماں بستر تے سم نہیں سکتی طرف دی ران دیئے اور بیٹے واسطے دعائیں کریں دی رہنے دیئے یہ ہے یا کہنا یہ ساری رحمت کے دیئے آنکھوں میرے آقا محمد الرسول اللہ دیئے سینے جو جیسے کہ بیٹی دے اتنے حقوق ہیں حضرت دہیا عدل آقا میرے گھر پتر دی بجائے دھی جمیے میں لمبا سفر تے ہم 2-2.5 سال لگ گئے واپس آیا گھر دا کنڈا کھٹ کھٹائے نہیں آواز یہ بند قلب آوے کون کنڈا کھٹ کھٹا منوالا کون میں جیسے مانا دہیا کنڈی کھلیے کیا دیکھتا ہوں گھر دے اندر ایک معصوم جئی بچی بڑیاں پیاریاں اکھا بڑے پیارے پیارے انداز نال گفتگو کرے دیئے محبت بھرے انداز نال پیار بھرے انداز نال گفتگو کریں لیے میں گھر والی کو پوچھیں کون بچی ہے آکھن لگی میں کلی ہوں دی اب ہمسایاں دا بال گھن کے دیمی ادھے نال مانوس را دی اب اچھا تو ادھے نال انس کرے دیئے جی آؤ میرے نالی کو انس سے میں ادھے نال پیار کرے دیا صحیح گل پہلی دسی چند دن تک وہ بچی میرے نال بھی مانوس ہو گئی ہے حتیٰ کہ ایک دن میں اس بچی کو اپنے ہاتھ لٹا کے سنتا ہویا میری بیوی نے ڈٹھے کہ میں اس دن اتنا مانوس ہو گیا آقا
میں کو آکے آتی ہے میرے سرتاج اگر ساری بھی بچی ہوئے تے وہ بھی اتنی ہی عمر دی ہوئے وہ بھی ایویں تیرے نال پیار کرے محبت کرے میں آنکھیں ہاں واقعی ایویں پیار محبت کرے فرمایا میں کو بیویا دیئے تو سبھی ادھرال پیار کرو میں آنکھیں ہاں بچی واقعی پیاری لگ رہی ہے جب وہ گفتگو دنال میں کو مانوس کرے دی گئی ہے راز دی گل کھول بیٹھی ہے آکھن لگی میرے سرتاج اے معصومہ بچی ہم سایہ دی نہیں بلکہ توڑا اپنا لطفہ توڑی ہی لخت جگر رے توڑی ہی نور نظر رے میرا دل نہیں کریں گا کہ میں ایدہ گلہ دباؤں میں کو گھر دے اندر باقی رکھے میں آقا جب میری گھر والی نے میں کو اے نسے کہ اے بچی تیری ہے بیٹی تیری ہے آقا میرے رونگٹے کھڑے ہو دے گئے میری آنکھی تو وحشت ٹپکن لگ گئی ہے غصے کرے میرا بلڈ پریشر ہائی ہومن لگ گئے آقا اگلے دن بس میں رات کا انتظار کیتے نہیں اگلا دن جو آئے میں کدال چاہتے میں رسی چاہتی میں اور بچی کو سنجے میں بیٹی آؤ جنگل جو لکڑیاں گھل کے آؤ میری بیٹی میرے نال نال چل پنگے اس معصومہ دی انگلی پکڑ کے آقا میں جنگل دے اندر چلا آیا میں کدال نال ٹویا کھٹڑ شروع کیتے میں بچی دے دی ادھیئی بابا کس واسطے کدال نال کہیں نال ٹویا کھٹے نہ پہ میں آکھے بیٹا ہونے پتہ نہ پہ دے آقا میں ٹویا کھٹے نہ تھک گیا ہاں پر لگ گیا سہ چڑھ گئے میں کچھ دیر صحیح کٹھر واسطے بیٹھا میری بچی نے آکے اپنے ڈنڈے ہتھا دے نال اس کدال کو چاہتے تے او مٹی کٹھر پہ گئی ہے حضور نے فرمایا دہیات قوت بھی رحم نہ آیا اگر نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہالت دماغ تے چڑی ہوئی ہے جہالت دا اندھیرا ذہن دے ہوتے آؤ میں کو نہیں رحم آیا میں کو نہیں ترس آیا بچی کلہی میرے دے دی آئی میں بٹویا کھٹن لگا آکے میرا پسینہ پوچھے دی آئی میری پیشانی صاف کرے دی آئی حضور نے فرمایا تے قوت بھی ترس نہ آیا ادھے نہیں آقا میں تے شقی القلب ہو چکا ہم حتیٰ کہ جلے میں ٹویا کھٹ گی دن اتنا کہ میں ہون اپنی بچی کو زندہ درگور کر سکا آقا میں یہ بچی دے پوچھے کو لو پکڑے بھی بازو کو لو پکڑے بھی قہر آلود نگاہاں کو نٹھے بھی غز و غضب والی نگاہ نٹھے بھی میری بچی سمجھ گئی ہے اکھل لگی ابا میرے نال اس لوگ نہ کر میں آکھیں نہیں تو کوئی میری بیٹی نہیں آدھے نہیں بابا میں واپس ہمسایہ دے چلی ویسا میں کلہی تے کو مونہ نہیں کیسا بابا میں کلہی تیرے گھر دے اندر نہ آسا میری زندگی دا حق نہ چھک میں کو جیون دا حق نہیں چاہ میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب دہیا دن میں ڈٹھے حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھا بھی چوں ایوے ہجوہ دی برسات آئیے جیوے سامن ماں دیا بدلیاں وستیاں میرے آقا رو دے بیٹھل صحیح رو دے بیٹھل دہیا وقت کیا تھیا آقا میں بچی کو چاہ کے اس ٹوئے دے اندر پٹھے بھی آقا اُدھی جڑی چیخو پکار ہے آہو فغاں آئی ہڑ بھی میرے کنہ نال ٹکران دی کھڑی ہے یہ واقعہ حدیث یا کتابہ اچھ کھڑے تھے کتا کھڑے دور بولو حدیث یا کتابہ اچھ کھڑے تھے عام واقعہ نہیں ہے حضور فرمیدن وقت کیا تھیا آقا میری بچی چیخ دی رہی ہے
چنگاڑ دی رہی ہیں، آہو فغان کرے دی رہی ہیں، میں کو واسطے دے دی رہی ہیں، پر میں اتنا شقی القلب ہو چکا ہوں، اتنا بے رحم ہو چکا ہوں، آقا میں مٹی پاؤں شروع کی تھی ہیں، بچی آدھی آئی، اب بابا مہربانی کر، مجھے صورت ہن بھی میرے ذہن تے کھڑی ہے، ہن بھی میرے ذہن تے آقا مجھے تصویر کھڑی ہے تھی، وہ چیخ دی رہی ہے، چلا دی رہی ہے، لیکن میں کو کوئی رحم نہیں آیا، کوئی ترس نہیں آیا، میں مٹی پا کے وہ زندہ درگور کر کے آیا، آقا زندگی دے پچھلے سارے گناہ وہ تے میں سمجھتا اسلام گھننا مردے بعد معاف تھی چکے ہو سن، لیکن اس گناہ دے بارے میرے دل اچ کلا کے میرے دل دھڑکائے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیا کم بہت برا ہے، کم بہت بڑا ہے، کم بہت غلط ہے، لیکن الاسلام تہدم ما کان قبلہ، اسلام جڑائے اسلام جڑائے وہ پچھلے سارے گناہ تے لیکا پھیر چھڑے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا دی آمد تو پہلے ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہا، کفر دا، شرک دا، بدعات دا، رسومات دا، سائیں نے آکے انہاں ساریاں اندھیریاں کو دور فرمایا اور لوگوں کو گھر والیاں دے حقوق نے سے بیٹیاں کو حیا پردہ سکھایا، ایسی حیا ایسا پردہ کہ نبی دی شریعت دے اندر نہیں ہے۔ سائیں نے دسیا مائی بی بی میری دھی بیٹی تو اگر سر دے والا انچ کنگھی کریں، سر دے والا انچ کنگھی کریں، اس کنگھی دے نال جڑے وال ترٹ کے آمن انہاں ترٹے ہوئے والا کو گھر دے سہن چ نہیں سٹنا، مطل تو سہن چ سٹے مبادا او وال اڑ کے باہر گلی دے اندر ونجن تے گلی چو گزردا کوئی اوباش بدمعاش اے آکھے کہ اے فلاں دی بیٹی دے والن، فلاں دی دھی دے والن، فلاں دی گھر والی دے والن، فلاں دی بہن دے والن، میں محمد دی غیرت اے برداشت نہیں کریں، میں نبی دی غیرت برداشت نہیں کریں دی۔ فرمایا بیٹی انہاں ترٹے ہوئے والا کو یا تندور دے اندر جلا چھوڑیں یا دیوار دے کہیں سوراخ چھپا چھوڑیں، انہاں ترٹے ہوئے والا دے اتے بھی میرے پاک پیغمبر نے پردہ دیتے۔ کیا دیتے؟ زورل بولو ہیں؟ میلاد دے چاول کھامنے آسانن، مٹھائیاں تے بوندیاں کھامنیاں آسانن، جڑے ایسا نعرے لے دیا نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آدھے نا یادے آدھے نا آکھنا چاہیے دے، آکھنا چاہیے دے، سارا عقیدہ ہے کہ حضور دی غلامی اگر موت آ ونجے تا این تو وڈی سعادت بھئی کوئی نہیں ہے، لیکن اس موت تو پہلے غلامی رسول دے اندر جھوٹ بولن قبول ہے؟ اللہ دے چاہ کوڑ مارن قبول ہے؟ غلامی رسول دے اندر بھائی دا حق کھامن قبول ہے؟ چپ تھی گئے تو سر غلامی رسول نے کڑی شے دسی ہے؟ مسلمان دے نال دھوکھا کرے،
میرے آقا نے فرمایا اے مسلمان دی شان ہی نہیں ہے، مسلمان دی شان ہی نہیں ہے۔ کیا غلامی اے چیزاں سا کو بھول گئے؟ دکاندار دے جب تک ملاوٹ نہ کراں میرے تے مول سے بچدی کوئی نہیں، سودا ویچن ویلے کوڑ نہ ماراں میرے تے مال نہیں وکدا، روپے تے جے تک روپیہ منافع نہ گھنا، بھائی دی جیب جب تک پوری نہ کپ گھنا میرے تے گزارا چپ تھی گئے بیٹھو سے ہیں۔ غلامی رسول اے چیزاں بھی کھڑی انتیاں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے آکے حقوق نسل کہ بیٹی رحمتیں دیدے ہوتے رحمت دا ہاتھ پھیرو، بھیڑ دے نال شفقت دا معاملہ فرماؤ۔ اور صرف میرے آقا نے فرمایا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھائے عملاً میرے آقا نے بھیڑ دے حق دے بارے دے اندر نمونہ بڑھا کے دکھائے۔ میرے علیہ دے علاقے بارے دوستوں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جلے جمل پیدا ہوئے اور قیامت نال بہارا انجل سیدہ حلیمہ میرے آقا کو گھر دے اندر چاہ کے گئی ہے اور جلے اپنے گھر دے اندر گھن کے گئی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت حلیمہ دا ایک اور بیٹا بھی آئی، سیدہ کو گھن کے گئی ہے، لبڑا سفرہ ون کے دودھ پیش کیتے جو میرا لال بھکاؤ سی کھیر پلاواں سنو میرے آقا کو سیدہ حلیمہ نے دایاں پستان پیش کیتے، سیدہ نے ایپا سنت پیتے، سیدہ نے جب پستان پیش کیتے میرے آقا نے ایپا سنت پیتے، کھیر پیتے، وہ سیدہ دا دل لاکھے جو سارا کھیر انہاں کو پلاواں جلے بایاں پستان پیش کیتے نے میرے آقا نے منہ پھیر گیتے۔ سائن رخ انور پھیر گدے بچپن دے اندر حقوق نسے دے پید اما میرا بیا بھیرا بھی ہے، اس پستان تے میرا حق نہیں ہے، میرا حق نہیں ہے۔ جتنا زور لائے اما حلیمہ فرمینیاں سائن اون پاسو دودھ نہیں پیتا، حق نسے کہ بھرا دا حق نہ کھاوے پیا۔ تو میرا خیال ہے ایک گالی کوڑیاں لگ جائیں بیٹھے ہیں ایویں نا، جو آسان بھرا واسطے چیڑا وٹی کھڑے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بھیڑی دے حقوق نسل حضرت شیمہ اتھائیں دایا حلیمہ دے کول میرے آقا دے نال میرے محبوب دے نال توجہ میری طرف فرماؤ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے شیمہ حضرت حلیمہ دے کول آئی میرے آقا دے نال اینے بھی حضرت حلیمہ دا دودھ پیتے، رضائی بھیڑ بن گئیں، کھیر نال پیمن والی بھیڑ بن گئیں، مدرائی بھیڑ بن گئیں۔
میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت شیمہ جھولی دی اندر پاک کے کھلے دی آئی شیمہ آپ بیان کریں دیئے میں اس انتظار دے اندر را دیا جو میری اماں کڑائی بہر بجے تے میں کو موقع ملے میں اپنے بھائی محمد کو ہتھوں دے اتے چاہ کے کھلاواں نمہ ویندی ای بہر میں اپنے بھائی کو لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہ کے ہتھوں دے اتے کھلے دی ہم تے نال نال زبان دے نال لوری بھی آدھی ہم بھیڑی دی عادت ہوندی ہے نا برم کچھے دیاں تے لوریاں دے دیاں سیدہ شیمہ میرے آقا کو چاہ کے لوری دے دیائی اور لوگوں میرے محبوب دا اتنا شان ہے اتنا مقام ہے اتنی عظمت ہے اتنی رفعت ہے اتنی بلندی ہے کہ اللہ نے او بچپن دے اندر شیمہ دے آنکھیں ہوئے لوری دے الفاظ کو بھی قیامت دی صبح تک محفوظ فرمائے وہ الفاظ بھی بولو نا محفوظ ہیں حضرت تشریف جنن میں مکیدہ پیاں وہ لوری دے جڑے الفاظ ہیں توڑے میرے ہاں ہن بھیڑی لوریاں دے دیئے کوئی گانے دے نال کوئی سہرے دے نال کوئی مہیے دے نال کوئی کیسے الفاظ دے نال میرے دوستوں میری بزرگوں حضرت شیمہ حضور علیہ السلام کو آقا کو چاہ کے ہتھاں دے اتے انہا الفاظ نال لوریا دیائی کہ یا ربنا ابق لنا محمدا یا ربنا ابق لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمرا ثم أراه سجدا ومسعودا وأكببت أعاديه معا وحسدا یا ربنا یا ربنا یا ربنا میرے آقا دی معصوم بھیڑے نا چھوٹی جن بھیڑے میرے دوستوں میرے بزرگوں او بھی اپنے بھائی واسطے دعا کھڑی منگ دیئے کہنے کول ضرور بولو کہنے کول منگ رہی ہے آدھیا یا ربنا اے میرا پیارا رب اے میرے پالن ہار رب اے میرے شفقتہ والے رب اے میرے تے کرب نوازیاں کرن والے رب اے میرے کو محمد جیسا بھائی عطا کرن والے رب آدھیے یا ربنا ابق لنا محمد اللہ میرے بھائی محمد کو قائم و دائم فرما حتی اراہو یافعا و امردا حتیٰ کہ میں اپنے بھائی کو کامیاب لکھا کامران لکھا بھیڑ دعا کر دیئے ثم اراہو سجدا و مسعودا اللہ میرے بھائی کو سرداریاں عطا فرماؤ میرے بھائی کو نیک بخت بڑھا میرے دوستوں میرے بزرگوں میریاں مائیاں میریاں بہناں تو سبھی سن دیا پائیاں میں بھیڑی بھائیاں دا مان ہو دیا بھیڑی بھائیاں واسطے دعا کریں دیا حدیث پاک دے اندر آؤ دے اے بچپن دا وصال ختم ہویا اور جدائیاں پہ گیاں وچھوڑے پہ گئے حضور اپنے گھر دو چلے آئے شیمہ اپنیاں قبیلیاں دو چلی گئی وقت حضور نال
ملاقات میرے آقا نال ملاقات اس وقت ہوئی ہے جب مکہ فتح ہویا فقط مکہ دی بعد میرے آقا حنین دے علاقیاں دو گئن صحابہ بھی اس پاسے گئن ایک علاقہ فتح کی تینے اس علاقے دا صحابہ نے گھیرا دیتے 4000 لوگ گرفتار ہو گئن اور صحابہ انہوں کو گرفتار کر کے مکہ دی اندر گھن کے آئے جتھا میرے آقا دا پڑا ہوا صبح حضور اٹھیں بطور کمانڈر ان چیف میرے آقا میرے محبوب قیدیاں کو لہ دے ودل ہتھکڑیاں بدیاں ہوئیں رسیاں پائیاں ہوئیں ایک صف دے کول حضور گزر دن میرے آقا گزر دن کن پچھو آواز دیئے یا اخی المحمد یا اخی المحمد اے میرے بھائی محمد سی پیچھا مڑ کے دیٹھے محمد کو بھائی سجن والا کون میں کو بھرا سجن والا کون آواز نہیں جائی آواز کمزور جائی سی پیچھا آئے کیا ندن ایک عجوز آئے بڑھڑیے ضعیف آئے ہتھ بدھے ہوئینے کمر جھکی ہوئینے انہیں سرتا چاہ کیا دیئے اے بھائی محمد میں کو سجاتا نہیں پہچانیا نہیں میں وہ بچپن دے اندر تو کو ہتھاں تے چاہ کے لوریاں نیمن والی شیمہ حضور علیہ السلام نے جب لٹھے میری بہن تیرے ہاتھ بد نہیں ہوئے سائندیا کی جوہن دی برسات صحابہ کو سرے دلیارو جلدی کرو شیمہ میری بہن انہیں ہاتھ کھولو صحابہ حضرت شیمہ دے ہاتھ کھولے گئے آدھی شیمہ بھیا میں تیرے واسطے دعائیں کرے دیا کہ حتی اراہو یافعا و امردا ثم اراہو سجدا و مسعودا اللہ میرے بھائی کو سرداریاں دیوی بھائی محمد تو سردار بنے میں میری دعاوں دے نال تے میں توڑی قہد دے اندر آئیاں سہی نے فرمایا بہن جو آکھنا چاہ دیئے مگنا چاہ دیئے آقا میں کلی نہیں میرے قبیلے دے 4000 لوگ ہیں سہی فرمایا وہ لوگوں بھینی کڑھائی کڑھائی مگ دیئر انہا ساریاں لوگوں کو رہائی دو آقا سارا مال بھی گھرنا ہے ساریاں بکریاں بھی گھرنا ہے سید نے فرمایا میرے پیارے صحابہ شیمہ جو عہدی بجے عمل کرے دے ونجو جو مقدی بجے پورا کرے دے ونجو جو میں محمد بھیڑی دے بھی حقوق نے سنایا عاملان میرے آقا نے کر کے دکھایا جب سب شے واپس ہو گئی شیمہ کلی کلمہ پڑھن لگی میرے آقا دا قبیلے دے سردار دل لوگا دل شیمہ تیرا بھائی بڑا کریم ہے شیمہ تیرا بھائی تے بڑا رحیم ہے شیمہ تیرا بھائی تے بڑا شفیق ہے تو کلی نہیں اسا 4000 لوگ تیرے نال محمد دی غلامی دا توق گل دے اندر پا کے تیرے بھائی دے غلام بڑھ دے ہیں تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں تو نصیب کہ سائیں دی آمد تو پہلے اندھیرا ہی اندھیرا ہا ظلمت ہی ظلمت ہے کتھائیں شرک دا کتھائیں بدعات دا کتھائیں رسومات دا اندھیرا ہا بھیڑ کو بھرا دے حق دا پتہ نہ ہا بھائی کو بھائی دے حق دا پتہ نہ ہا میرے آقا نے آ کے اپنی رحمت دے نال اے حقوق دسن کہ نہیں دسن ٹھیک ہے بھائی وقت اتنا ہے گل پوری نہیں ہو سکی چونکہ میرے عزیز محترم حضرت العلامہ حضرت مولانا سید محمد ابو بکر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف گھنن وہ بیان فرمیسن
انہوں دی آمد تو صرف ادھا منٹ میں تیرے کو منگنا چاہنا میرا رفیق سفر ہے عمر فاروق صرف ادھے منٹ یہ توارے تے منحصر ہے جتنی جلدی کو فارغ کر چھوڑو ٹھیک ہے نا بھائی یہ تو آپ کو حضور دی نعت سنے دے تھوڑی خدمت کر چھوڑے سو وقت حضرت دبیا سارے ساتھی محبت نال باوازِ بلند دے بابا کون سے کون آئے جندی خاطر کون آئے جندی خاطر بہارا مسکرا پیا کون آئے جندی خاطر بہارا مسکرا پیا حبیب کبریا آئے فضاواں مسکرا پیا کون آئے جندی خاطر بڑی خوش بخت آداچی سواری کملی والے دی زور نہ لکھے سبحان اللہ بڑی بڑی سواری کملی والے دی حلیمہ ہاتھ جدوں پھڑیا مہارا مسکرا پیا کون آئے جندی خاطر بہارا مسکرا پیا حبیب کبریا آئے آخری مصرع زور نال سبحان اللہ آگتا خلیل اللہ دے خواب دی ہوئی تعبیر اج پوری جو رو آپ نے منگیا جو رو آپ نے منگیا دعاواں مسکرا پیا حبیب کبریا آئے فضاواں مسکرا پیا کون آئے ایک اعلان سن گنو بھائی 22 نومبر بروز اتوار چک 135 کھبا شہید جلسہ اسی نعت خواں محمد اجمل قادری بیان حضرت مولانا قاری خلیل احمد سراج تے میں عاجز بھی ہو ساں 22 نومبر بروز اتوار زیادہ نہیں 200 نہیں فرمایا سے